اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ اس نشست میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود و سلام بھیجنے کے جو اللہ کی طرف سے مومنوں کے اوپر اس کا اجر و ثواب ہے، رحمت برکتیں جو آتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کے اوپر تم بھی درود بھی بھیجو اور کثرت سے سلام بھی بھیجو۔ گویا درود کا پڑھنا یا بھیجنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ تم بھی قرآن پاک کا حکم ہے، تاکیداً ہے، اپنی مثال بیان کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو۔ یہ درود بھیجنا آج کی بات نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ ہر نبی اپنے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے، اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، تو پھر میرے آخری زبان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بہت قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہ کہ زبان سے بولنا دل کے خیالات کا کتنا قرب ہوتا ہے، اسی طرح کانوں کے قوت سماعت کا کتنا تعلق ہوتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے قریب ہو جائے، تو پھر ایک راستہ ہے کہ میرے نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی حکم ہے، ساری مخلوق کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ تو اس لیے یہ ہمیں اپنی زندگی میں معمولات میں صبح و شام میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کہ میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 درجے بلند کر دے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجنے والا ہوگا۔ درود و سلام کی جو ایک یعنی اپنی ایک سمجھو کہ الگ سے حیثیت ایسی ہے کہ یہ اس کا ثواب جو جب لکھا جاتا ہے پھر مٹایا نہیں جاتا، یعنی قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرے معاملات میں آدمی کو نیکی کرتا ہے، بعد میں کوئی اس سے برا کام ہوتا ہے تو اس کی برائی کی وجہ سے نیکی ختم ہو جاتی ہے، لیکن درود پاک کی جو نیکی ہے نا، یہ نہ ختم ہونے والی ہے، جب لکھ دی پھر اللہ سبحانہ کی طرف سے لکھی گئی، بعد میں آدمی گناہ گاری کام بھی کرے گا، وہ گناہ الگ ہوگا، لیکن درود پاک کی نیکی جو ہوگی وہ اس کے لیے اسی طرح تحریر رہے گی، حتیٰ قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ اور میری قبر پر عید اور خوشی نہ کرو، ہاں مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو گے، تب تک تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے،
اور ذرا بھی اوپر نہیں چڑھتی۔ اسی طرح کے حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عبارت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو شخص جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کا اپنے بندوں پر درود بھیجنا کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ رحمتیں برکتیں اللہ کی طرف سے اس بندے پہ اوپر نازل ہوتی، اور فرشتوں کا درود بھیجنا ایسا ہے کہ وہ اس کے لیے پھر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کو جنت اعلیٰ جنت میں داخل فرما، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ درود بھیجنے والا ہے، تو اس طرح اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں فرشتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے مدینہ شریف میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ آپ کھجور کے ایک باغ میں داخل ہو گئے، میں بھی پیچھے بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں ڈر گیا کہ کہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات ہی نہ پا جائیں۔ پھر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ماجرا بیان کیا۔ آپ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے لیے فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود شریف پڑھتا ہے اس پر میں بھی درود پڑھتا ہوں، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتا ہے میں بھی اس کے اوپر سلام بھیجتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ ہم بھیجے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھیجے، یعنی محبوب کی درجے کی آپ اندازہ لگا لیں کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا، اللہ تعالیٰ جواباً اس کے اوپر اس بندے کے اوپر بھی درود و سلام بھیجتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جانوں کے آزاد کرنے سے افضل ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، یا یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تلوار مارنے سے بھی افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر پھرتے ہیں، میری امت سے جہاں میرے لیے سلام بھیجا جاتا ہے مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت خوش تھا، ہم نے عرض کی یا رسول وسلم اللہ آپ کو خوش رکھے، مسکراتا رکھے، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ خوش ہم آپ کو پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے، کیا تم خوش نہیں ہوتے کہ جو تم پر درود بھیجے گا ایک بار اس پر میں 10 رحمتیں بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا ایک بار میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اس شخص کی ناک گردآلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن مجھ پر درود نہ بھیجے، اور شخص کی ناک گردآلود ہو جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے پھر
اس سے پہلے یعنی رمضان شریف کے ختم ہونے سے پہلے اپنی بخشش نہ کروا لے، اور اس شخص کی ناک بھی گردآلود ہو جس کے سامنے اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب 2/3 رات گزرتی تو نماز شب کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور فرمایا کرتے، لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، پھر وہ تھر تھرا دینے والی سات آ گئی ہے، اس کے بعد ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی دوسری سات ہے، موت اپنا سامان لے کر آ گئی، موت اپنا سامان لے کر آ گئی۔ موت کے ساتھ ہی قبر کی سختیوں، قیامت کی ہولناکیوں کی ابتدا ہوگی۔ راوی طفیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے والد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتا ہوں، آپ مجھے حکم فرمائے میں اپنے اعمال میں سے جو میں کرتا ہوں کتنا وقت مقرر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس قدر تو چاہے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چوتھائی وقت اس کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اچھا ہے، اگر تو اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس ٹائم کا جو یعنی درود السلام اور دوسرے اذکار کرتا ہوں اس کا نصف مقرر کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس قدر چاہے اور اگر زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2/3 میں درود شریف پڑھتا ہوں، باقی دوسرے ذکر اذکار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ بہتر ہے، اگر اس سے زیادہ کرے گا تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سارا وقت آپ کے اوپر درود السلام پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیرا ایسا کرنا تیرے لیے کفایت کرے گا اور تیرے دین و دنیا کے مقاصد پورا کرے گا اور تیرے گناہ دور کیے جائیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کا کیا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوچھنے کے اوپر اس کی جو یعنی درود پاک کی اصل حقیقت تھی وہ بیان کر دی کہ ساری عبادت کا، سارے اذکار کا جو منبع ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عمل ہے، اس کے ملائکہ کا بھی عمل ہے۔ تو اس لیے درود شریف کی اپنی زندگی میں کثرت کرنا یہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ زالہ بن عبید کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک آدمی ہے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نمازی تو نے جلدی سے کام لیا، تجھے ایسا کرنا چاہیے کہ جب تو نماز پڑھ کے بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر، حمد کر، پھر مجھ پہ درود بھیج، پھر اپنی دعا مانگ۔ تو اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی اسی طرح اس نے عمل کیا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب جو مانگ تجھے دیا جائے گا، یعنی درود شریف پڑھو، اللہ کی حمد بیان کرو، درود شریف پڑھو، پھر جو بھی اپنی حاجت اللہ سے طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دینے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، پھر اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک دو روایت اور ہیں جو ویسے تو سارا دن بھی ہم اس سے بات کریں تو ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سلام عرض کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور خندہ پیشانی فرمائی اور اپنے پاس بٹھا لیا۔
اور جب جتنی دیر وہ بیٹھا اپنی آفسن سے جو بھی حاجت تھی پوری کر کے اٹھ گیا تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے ابو بکر، یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے روزمرہ ساری زمین والوں کے برابر بلندی دی جاتی ہے۔ عرض کی میں نے یا رسول اللہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شخص جب صبح کرتا ہے تو مجھ پر 10 بار ایسا درود بھیجتا ہے جو درود ساری مخلوق کے درود کے برابر ہے۔ تو میں نے یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں وہ کون سا درود پاک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اس طرح مجھ پہ درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ درود بھیج میری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا جتنا درود تیری ساری مخلوق بھیجتی ہے، اور درود بھیج حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور درود بھیج حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے تو نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ اونٹنی گم ہوئی، انہوں نے ایک آدمی کو الزام لگایا کہ اس نے میری اونٹنی چرائی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس آدمی کو لایا گیا تو اس نے جب اس کے خلاف کسی نے گواہی نہیں دی بلکہ اس کے حق میں گواہی یہ دی صحابہ کرام نے کہ اس نے اونٹنی نہیں چرائی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مطلب اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اب وہ خوشی سے بھاگا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دل کے خیالات کے ساتھ درود پڑھتا چھلانگیں مارتا جا رہا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ تو عرض کی رسول وہ تو بھاگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے پکڑ کے لے کے آئیں۔ 70 صحابہ کرام بھاگے، ان کو پکڑ کے لے کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو جب جا رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فرمایا کہ جو تو نے درود پڑھا، اس نے کہا یا رسول میں آپ پہ درود پڑھ رہا تھا، درود کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی لا یبقى من سلامک شیء، یعنی اے اللہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں بھیج، تیرے درودوں میں سے کوئی شے باقی نہ رہے، اتنا درود بھیج، اور برکت دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہے تیری برکتوں سے، یعنی ساری برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرما دے۔ اور پھر فرمایا عرض کرتا ہے کہ سلام بھیج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کے بعد کوئی سلام باقی نہ رہے۔ عربی تھا، اپنی زبان میں محبت میں بیان کر رہا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسا درود شریف پڑھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بازار بھر گئے ہیں، فرشتے نازل ہو گئے ہیں، فرشتے آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو حتیٰ کہ ایسا ہونے کے قریب تھا کہ میرے اور تیرے درمیان میں بھی حائل ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خوش ہو جا کہ تو ضرور پل صراط سے گزرے گا اور تیرا چہرہ جو ہوگا بہت زیادہ روشن و سفید ہوگا 14ویں رات کی طرز کے اوپر۔ مزید بھی بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ باقی درود کوئی بھی یعنی اپنی دلی کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دعا پڑھنا ہے کہ اللہ کے حضور میں جیسے جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احوالہ
70,000 फरिश्ते जो है उसके लिए सवाब लिखते हैं। कम से कम दुरूद शरीफ ऐसे भी हो सकता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना भी दुरूद हो सकता है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी नाम मुबारक लेके सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह की जाए, बेशुमार दुरूद पाक आप सब सुने और भी फरमाया कि मुझ पे ऐसे ऐसे दुरूद पढ़ो, तो वो नमाज के लिए है। वरना आपकी कैफियत में जो भी दिल मोहब्बत के साथ हम अरबी के बजाय अपनी ज़बान में भी दिली कैफियत के साथ आप सब के दुरूद पेश कर सकते हैं और यहाँ से सलाम भी पेश कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आप सब से बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए और ये क़यामत में यानी बंदे के लिए नूर होगा। और आप सब फरमाया कि जो मुझ पे दुरूद भेजना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जो चाहता है कि जन्नत में मेरे बहुत ज़्यादा करीब हो तो उसे चाहिए कि मुझ पे बहुत ज़्यादा दुरूद और सलाम भेजे। अल्लाह ताला में तो मोहब्बत आपकी अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और आप सब सुन के बहुत ज़्यादा दुरूद और सलाम पेश करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर मेरी इस जो मैंने बयान किया पसंद आया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि ये दीन का मामला आगे से आगे बढ़ता जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।